وما تدری نفس بأي أرض تموت الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ عمران خان کے حوالے سے پیشن گوئی آ گئی کہ کیا یہ آزاد ہوگا یا نہیں ہوگا۔ بہت ساری باتیں ہیں، آپ اس شخص سے سنیں پھر اس پر مزید بات کرتے ہیں، لیکن آخری بات ضرور سنیے۔ اس حوالے سے اگر میں بات دیکھوں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے، قوم کی دعاؤں سے، اوورسیز پاکستانیوں کی دعاؤں سے خان صاحب انشاءاللہ مذاکرات تو ہوں گے۔ یہ میرا چیلنج ہے اور یہ میں سٹارٹ سے کہہ رہا ہوں، مذاکرات آج میں چیلنج کر رہا ہوں، مذاکرات ہوں۔ عمران خان صاحب کی تو رہائی ہو جائے گی عدالت عالیہ سے، بڑا بندہ ہے، بڑی عدالت ہونی چاہیے، سنیا رہائی بھی چھوٹے چھوٹے کیس چھوٹی عدالت نہیں کرنی، بڑی عدالت رہائی ہوئے گی۔ یہ بات 2-2.5 مہینے بڑے اہم ہیں۔ آج عمران خان صاحب جو ہیں وزیر اعظم پاکستان بنیں گے، عمران خان صاحب جو ہیں جائیں مہمان بنیں گے ڈونلڈ جے ٹرمپ کے وائٹ ہاؤس میں، یہ میری بات ذہن میں رکھنا۔ اور یہ مفروضوں پہ لوگ بات کر رہے ہیں، میں مفروضہ نہیں کر رہا، کوئی کچھ نظر آ رہا ہے، اور نظر یہ آ رہا ہے کہ ابھی تک جتنے بھی پرائم منسٹرز گئے ہیں امریکہ، اس میں سب سے زیادہ عزت عمران خان کو ملی، اور ٹرمپ عمران خان کو لائک کرتا ہے۔ میرا ہمارے چیف آف آرمی سٹاف ہیں، ان کا نام ہے آصف منیر صاحب، اور ادھر ہے نام عمران خان۔ یہ 2 آئین ہیں، 2025 میں یہ دونوں ساتھ چل رہے ہیں۔ یہ میری پیشن ہے۔ تو دیکھیں، آپ نے اس کی بات سنی، تو یہ سارے جھوٹ بولتے ہیں۔ جو اس طرح بات کرے اس کے اوپر یقین نہ کرو، یہ جھوٹ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اسے منع فرمایا، اللہ کے نبی نے منع فرمایا۔ یہ اپنے بارے میں نہیں بتا سکتے کہ کل ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ قرآن میں کئی آیات میں اس کا ذکر ہے کہ علم غیب صرف اللہ تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ سورۃ لقمان کی آخری آیت میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں، جس میں 5 چیزوں کی نفی کی گئی ہے انسان سے۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، پہلی بات کہ قیامت کا علم اللہ کے پاس ہے، کہ قیامت کب واقع ہوگی۔ ان سے پوچھے ذرا قیامت بتائے، نہیں بتا سکتے، جھوٹ بولیں گے۔ نمبر 2، وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اور اللہ تعالیٰ بارش برساتے ہیں، یہ دوسری چیز ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ کب بارش ہوگی، کتنا ہوگی، اور کہاں پر ہوگی، یہ اللہ رب العزت کو معلوم ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو اس چیز کے بارے میں علم۔ نمبر 3، وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماؤں کے پیٹ میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے، یہ کسی اور کو معلوم نہیں ہے۔ نمبر 4، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، کسی نفس کو معلوم نہیں ہے کہ وہ کل کیا کمائے گا۔ اس سے ذرا پوچھے کہ کل کے بارے میں بتاؤ، اپنے بارے میں، کہ کل تمہارے ساتھ کیا ہوتا ہے، کیا کماتے ہو، کیا نہیں کماتے ہو، کتنا نقصان ہوتا ہے، کتنا نہیں ہوتا، اس سے پوچھے ذرا۔ نمبر 5، وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کوئی نفس نہیں جانتا کہ کہاں پر وہ مرے گا، کہاں پر وہ انتقال کرے گا، کہاں پر وہ فوت ہوگا، یہ کوئی نہیں جانتا۔ ان اللہ علیم خبیر، آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے، باخبر ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ جو دعویٰ کرے جھوٹا ہے، اور ایسے لوگوں کی بات کی تصدیق نہیں کرنی، ورنہ ایمان سے فارغ ہو جائے گا۔ مسند بزار کی روایت ہے، جس کا آخری حصہ میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اتی کاہنن، جو کسی جادوگر اور کاہن نجومی کے پاس آیا، فصدقہ، اس کی تصدیق کی، بما یقول، جو وہ کہہ رہا ہے،
جو بات وہ کہہ رہا ہے اس کی تصدیق اس نے کی، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کفر کیا اس کا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ تو جو تصدیق کرتا ہے اس طرح باتوں کی تو وہ تو ایمان سے فارغ ہو گیا۔ اور بھی کئی احادیث قرآن کی آیات ہے جس میں اس بات کا ذکر ہے کہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ کسی جن، فرشتہ، پیغمبر، کسی کے پاس علم غیب نہیں ہے، نہ کسی بزرگ کے پاس ہے۔ آپ پیغمبروں کو اللہ تعالیٰ نے غیب کی باتیں بتائی ہے، وہ الگ بات ہے، وہ الگ بات ہے، وہ غیب نہیں رہا۔ جب اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو بتا دیا وہ غیب نہیں رہا، پھر وہ مشاہدہ ہو گیا۔ تمام غیب اور جتنی چیزیں ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العزت ہی جانتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ان کاموں سے بچائے جس سے ایمان سلب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی اور ناصر ہو، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔